میں نے پچھلے دنوں علامہ محمد اقبال کی وحدت الوجود کے اوپر تنقید آپ سب کے سامنے رکھی۔ ایک تو ہم بہت ہی ایک عجب عارضے میں مبتلا ہیں کہ ہم مختلف اشیاء کو متضاد بنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک مختلف اشیاء متضاد نہیں ہوں گی تو جیسے میں ان کو اچھی طرح پرکھ نہیں سکوں گا، اور ہمارے کئی دیکھنے والوں نے یہ ازیوم بھی کر لیا کہ شاید میں وحدت الشہود کو پریکٹس کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، چیرش کرتا ہوں، حالانکہ میں نے صرف علامہ محمد اقبال کا ویو رکھا تھا۔ اور اب میں اپنا ذاتی ویو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ابن العربی، علامہ محمد اقبال یا کسی اور یا کسی مشرقی تھنکر کو پڑھنے کے بعد یا کسی پرانی مذہبی تہذیب کو دیکھنے کے بعد ایک اپنی ذاتی رائے بھی رکھنے کی پریویلیج میرے پاس ہونی چاہیے کہ میں کیا سمجھتا ہوں۔ تو میری اپنی زندگی کا بنیادی سفر وحدت الوجود کی پوزیشن سے ہی شروع ہوا۔ میں پلاٹنس کے آئیڈیا آف ون سے متاثر ہوا، یا جب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں کہ کائنات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، میں زینو کا آرگومنٹ رکھا کہ اس کائنات کی کولیکٹیو ویلیو ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا ہنٹ ہے کہ پورا وجود، پوری کائنات ایک ہی ہے۔ وحدت الوجود کا ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے کہ اگر میرے اندر جو سیلز ہیں، جو لیونگ ہیں، اگر وہ سب بھی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو شاید میری جو سنگولر کانشسنس ہے وہ چیلنج ہو جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ہم سب بھی مل کے ایک ہی وجود کے حصے ہوں، جو سب مل کے اس ریالٹی کو بنا رہے ہیں۔ یعنی جو ریالٹی میں دیکھ رہا ہوں اس میں آدھا حصہ آپ کا بھی ہو، آدھا اس کا بھی ہو، آدھا میرے حریف کا بھی ہو، آدھا میرے ہمسائے کا بھی، کچھ حصہ ہمسائے کا بھی، اور ہم سب مل کے ریالٹی بنا رہے ہیں۔ وحدت الوجود جب مذہب کی طرف آتا ہے خصوصاً، تب ہم بات کرتے ہیں کہ لائک ایوری تھنگ از گاڈ، لائک سب کچھ وہی ہے اور یہ تمام اشیاء وہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری اس کا ایسنس اپنے اندر معذرت اس کا ایسنس اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ پوزیشن تھوڑی سی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وحدت الوجود کی جو پوزیشن ہے یہ صرف غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ اس میں ایک ناشکری کا عنصر بھی شامل ہے۔ غیر ذمہ دارانہ اس طرح کہ اس کائنات میں کئی اشیاء ایسی ہیں جو اتنی گروٹیسک ہیں، اتنی ڈارک ہیں، اتنی بری ہیں کہ میں اس کو اپنے محبوب سے نہیں جوڑ سکتا، میں اس کو اپنے آپ سے نہیں جوڑ سکتا، اپنی اولاد کو اس نام سے پکارنا پسند نہ کروں، لیکن اس کائنات کا پروڈکٹیو حصہ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو وہ مخلوق تو ہو سکتے ہیں، وہ ایک تخلیق کرنے والے کا ایک ذہن کا ایک خیال تو ہو سکتے ہیں، وہ ون نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اس بحث کو ایستھیٹکلی دیکھیں گے تو آپ کو پھر احساس ہوگا، اگر آپ نے کبھی محبت کی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ عاشق اور معشوق کا فرق ہی محبت ہے۔ اور میں اتنا کیا کہیں گے غلطی یا گناہ نہیں کروں گا کہ میں کہوں گا کہ میرا جو محبوب ہے وہ میں ہی ہوں۔ بھائی میں بہت کم ہوں، میرا محبوب مجھ سے باہر ہے، مجھ سے زیادہ ہے اور علیحدہ شناخت رکھتا ہے، تبھی تو اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ میں ہی ہوں تو پھر کیا لاپرواہی، جیسے میں اپنے ہاتھ کو نہیں اتنی توجہ دیتا وہ اس کو بھی کیوں دوں؟ کیونکہ وہ ایک علیحدہ کانشیسنس ہے، تبھی میں اس کی طرف ایک رغبت رکھتا ہوں۔ تو مجھے وحدت الشہود کی پوزیشن بہت رسپانسبل لگتی ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں، کیونکہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، کہ وحدت الوجود کی پوزیشن جو ہے یہ رومانٹک زیادہ ہے، یہ ادبی زیادہ ہے، لٹریری زیادہ ہے۔ ہاں اس میں جیسے فرحت بہت زیادہ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے مزہ بہت زیادہ آتا ہے، یہ رومانوی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایک جیسے غیر ذمہ دارانہ پوزیشن ہے کہ سب کو اس میں جوڑ دینا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اور میرے مرشد، میں اپنے مرشد جیسا نہیں، میں اپنے محبوب جیسا نہیں، میں اس سے جدا ہوں، اور ہم جدا جدا بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ہم کسی کور ایسنس میں ایک نہیں ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب چلتے ہیں علامہ محمد اقبال کی طرف، جو انہوں نے اسرار خودی میں کہا ہے کہ بھائی تمہارا سب سے بڑا، تم اگر کوئی اخلاق پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ انفرادیت قائم کرو اور منفرد ہو جاؤ، انڈیویجول ہو جاؤ اور یونیک ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے تم انڈیویجول اور یونیک پیدا کیا ہے، اب اس کو پریزرو کرو۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وحدت الشہود کی پوزیشن بہت رسپانسبل ہے، بہت سوبر ہے، بہت ذمہ دارانہ ہے، اور آپ جیسے اپنے محبوب کی علیحدہ شناخت کو پریزرو کر رہے ہیں،
اور اپنی بھی جیسے کرپشن، اپنے بھی داغ اس میں شامل نہیں کرنا چاہ رہے، اور محبوب کے اس حسین آلے کو پریزرو کر رہے ہیں حتیٰ کہ اپنی ذات سے، اور آپ دور سے چیرش کر رہے ہیں۔ اس کی یہ معنی نہیں کہ میں وحدت الوجود کو غلط سمجھتا ہوں، میں اس کو بھی بہت پسند کرتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، اور اگر کوئی وحدت الوجود کے کوئی بہت اچھے آرگومنٹس دے تو اس کو شاید اس سے زیادہ اپریشیٹ بھی کروں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ میں بہت کمفرٹیبل ہوں اپنے ذہن میں وحدت الشہود کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ میری جو انفرادیت ہے، میرا جو منفرد ہونا ہے، وہ وحدت الوجود سے شاید ٹکرا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علیحدہ شناخت دی ہے گو کہ ایسنس وہی ہے۔ تو ایک اور بلکہ بات یاد آ گئی کہ علامہ کی علیحدہ اس سے انشاءاللہ اسے کور بھی کرو بانگے درہ میں ہمارے ارمغان اعجاز میں علامہ کی نظم ہے تصویر و مصور، اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیے، اس کا بلکہ ہم نے امپیریسزم اینڈ اقبال کے اندر اسی کا شعر شامل کیا تھا۔ تو ایک مصور کے زور میں ہے کہ وہ تصویر کو بنائے اور اپنے سے جدا رکھے۔ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ نہیں ہے، گرنیکا کی پینٹنگ پکاسو نہیں ہے۔ ہاں دونوں پینٹنگ پکاسو اور ونسنٹ کے ہاتھوں سے بنی ہے، مگر پینٹنگز وہ آرٹسٹ نہیں بن گئے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو وحدت الوجود والوں کو، یا جو ایک کارپینٹر جب کوئی لکڑی کاٹ کے کوئی شے بناتا ہے تو جی شے بنی، جی شے علیحدہ ہے، بالکل درست، لیکن شے کارپینٹر نہیں بن گئی۔ تو یہ ایک وحدت الوجود کے اوپر میری رائے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ادبی ہے، بہت رومانٹک ہے، بہت اس میں بہت زیادہ ٹرانس ہے، بہت ہائی ہوتے ہیں آپ، بہت تصوف کے کئی احوال میں آپ کو ایسی فیلنگز آتی بھی ہیں، لیکن میں اپنی ذاتی پرسنل لائف میں وحدت الشہود سے کمفرٹیبل ہوں کہ ہر شے اپنے خالق پر شہادت دیتی ہے، ہر شے اس کی نشانی ہے، ہر شے اس کی طرف رخ کرتی ہے، اور ہر تصویر اپنے مصور کا پتہ دے رہی، تو وہ مجھے تھوڑا کمفرٹیبل ہے۔